کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ہندوستان کے لیے سب سے بڑا زہر جو ہے وہ فرقہ پرستی ہے۔ اگر فرقہ پرستی بڑھے گی تو ملک ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جو لوگ دہشت گردی کے علم بردار ہیں فرقہ پرستی کے، وہ اس ملک کے دشمن ہیں، اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ میرے دوستو، پس پردہ وہی کارروائیاں کر رہے ہیں لیکن حکومت سننے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار شہید ہیمنت کرکرے جیسے ایماندار آفیسر نے دہشت گردوں کے اصل چہرے بے نقاب کر دیے، جس کی سزا ان کو قتل کر کے دی گئی۔ اب وزیر داخلہ حکومت ہند اور مرکزی داخلہ سیکریٹری نے بیان جاری کر کے واضح کر دیا ہے کہ RSS اور بھاجپا کے لوگ ملک میں دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں۔ یہی لوگ دہشت گردانہ کارروائیوں کی ترتیب دیتے ہیں۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ملک کی خفیہ ایجنسیاں اور پولیس اہلکار بے قصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں اور جیلوں میں بند کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب آندھرا پردیش میں مسلم نوجوانوں کو بہت دن جیلوں میں بند کر کے اور ان کی زندگیاں برباد کر کے ان کو پولیس نے چھوڑا اور 3-3 لاکھ روپے ایسا جیسے کہ منہ پر چپت مارا ہو وہاں کی انتظامیہ نے دیے، تو حضرت صدر محترم نے سونیا گاندھی کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ آپ ایک ماں ہیں، آپ کے سینے میں ایک ماں کا دل ہے، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جن کی زندگیاں برباد کر دی پولیس نے 10-10 سال جیلوں میں بند کر کے اور ان کو مار کر کسی کام کا نہیں چھوڑا، کیا ان کی پوری زندگی 3 لاکھ روپے کے دینے سے ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں ان سب کا مداوع ہو سکتا ہے؟ اور حضرت صدر محترم نے مانگ کی تھی کہ کم از کم 25 لاکھ روپے ایک ایک آدمی کو دیے جائیں۔ میرے دوستو، جمعیت علماء اتر پردیش کا یہ اجلاس عام UP کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سے مطالبہ کرتا ہے کہ حسب وعدہ وہ بے قصور گرفتار مسلم نوجوانوں کو بلا شرط رہا کریں۔ ایک نوجوان اب تک نہیں چھوٹا ہے۔ اب آج کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانے۔ آپ کے اس اجلاس کے بعد ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا فیصلہ لیتے ہیں، وہ دیکھیے وقت بتائے گا۔ نیز یہ اجلاس اس بات پر اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے کہ تمام کوششوں، وعدوں اور یقین دہانیوں کے باوجود آج تک کسی ایک بے قصور مسلم نوجوان کی UP میں رہائی عمل میں نہیں آئی۔ کیا یہ آپ کو تجویز منظور ہے؟ میرے دوستو، یہ تجویز حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے پیش کی۔ میں خدا کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کا جمع ہونا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت ان بے قصور کی رہائی کی راہ کو ہموار کرے گا۔ ہم نے سب سے بڑا اجتماع کیا دہلی میں، یعنی ہم سے مراد جب ہم کہیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں، نہ تھی حضرت مولانا اور اس اجتماع کا عنوان عظمت صحابہ متعین کیا۔ امام حرم عبدالرحمن السدیس کو بلایا، جمعیت علماء کے صدر دائی، جمعیت علماء میزبان۔ حضرت نے کہا بھائی جہاں جانا ہو وہاں جائیں۔ مختلف تنظیموں نے اپنے یہاں اپنے جگہوں کو بلایا۔ جب اجلاس عام ہو رہا ہے اور عظمت صحابہ کا پروگرام چل رہا ہے تو صدر محترم دیر میں کہنے کے لیے بھی تم سے نہیں پوچھ پائے۔ اللہ ان لکھنؤ والوں کو خوش رکھے جنہوں نے آگے بڑھ کر کے تمہارے تھوڑی سی تسلی، یہ صرف اور صرف حضرت کا فیوز ہے۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے فیوز کے دوام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیجئے اس عظیم الشان تجویز کی تائید کے لیے بمبئی سے آئے ہوئے مہمان، لیکن یہ بمبئی کا تو اجتماع ہے نہیں، گلزار صاحب، میں تو ان کو مولانا گلزار کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، یہ سب سے پہلے تک جمعیتی ہے۔
یہ اگر جمعیت کے خلاف بھی بولے تو بھی جمعیت کی، لہٰذا یہ رہنے والے اعظم گڑھ کے ہیں، نمائندگی اعظم گڑھ کی کر رہے ہیں، بمبئی کی نہیں کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئے اور تائیدی کلمات سے نوازیں۔ آپ کی تائید ہو اور وہ اس کی تفسیرات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم سب کے مقتدی و رہنما جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی ادام اللہ فیوزہم و اطال اللہ عمرہم، صدر اجلاس مولانا ارشد رشیدی صاحب، دیگر علماء کرام، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاریوں کے سلسلے میں اب تک کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب اس کے کہ کیا ہوا وہ بتاؤں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کیوں ہوا وہ بتایا جائے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 2006 بمبئی اور مہاراشٹر کے لوگوں کے لیے ایک تباہ کن سال تھا۔ سب سے پہلے 6 مئی 2006 کو 21 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پر الزام لگایا گیا کہ ان کے پاس RDX ہے اور 57 رائفلز وغیرہ ہے، اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ مقدمہ اورنگ آباد اسلحہ ضبطی کیس کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے جو 6 مئی 2006 میں ہوا۔ اس کے بعد جولائی 2006 آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چرچ گیٹ ریلوے اسٹیشن سے لے کر ویرار ریلوے اسٹیشن تک جو لوکل ٹرینیں چلتی ہیں اس میں 11 دھماکے ہوئے 11 ٹرینوں میں۔ ان میں 15 لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد ابھی حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے فرمایا، مالیگاؤں کا تذکرہ کیا۔ ستمبر 2006 میں مالیگاؤں میں عین شب برات کے روز جمعہ کی نماز کے وقت بم دھماکہ ہوا۔ 30 مسلمان شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے، گرفتار بھی 9 مسلمان کیے۔ ان لوگوں کے مقدمات نچلی عدالت میں بمبئی میں چل رہے تھے۔ ان لوگوں پر مکو کا قانون لگایا گیا۔ مہاراشٹر کی حکومت نے سب سے پہلے یہ کالا قانون اپنے یہاں رائج کیا۔ اس کے لیے طے پایا کہ اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے۔ مقامی طور پر لوگوں نے جو ملزم تھے 39 اپنے طور پر انہوں نے مقامی عدالت میں چیلنج کیا۔ اس کے بعد وہاں سے ناکامی کے بعد وہ ہائی کورٹ گئے اور وہاں بھی انہی لوگوں نے، انہی 39 مسلمانوں نے اس مقدمے کو چیلنج کیا، وہاں بھی ان کو ناکام ہوا۔ ان کے پاس اب ہمت نہیں تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے۔ وکیلوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مکو کا ہٹ جائے، اور اگر مکو کا ہٹے گا بھی نہیں تو کچھ مہلت مل جائے گی، حالات معمول پر آ جائیں گے اور مقدمہ صحیح رخ سے چلنا شروع کرے گا۔ ان لوگوں نے ستمبر 2007 میں بمبئی میں حضرت صدر محترم جمعیت علماء ہند سے ملاقات کی، ان کے لواحقین نے 39 مسلمانوں اور درخواست کی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر سپریم کورٹ میں
ہندوستان کے سابق وزیر قانون شری شانتی بھوشن جی نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ میں تو کامیابی مل سکتی ہے۔ ان کی ایک وقت کی فیس اس وقت تھی 1,60,000 روپے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اپیل داخل کی جاتی ہے تو 8 لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور اس کی مکمل سماعت تک 25 لاکھ روپے اور خرچ ہوں گے، ہم نہیں دے سکتے۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں مالک و مختار نہیں، ورکنگ کمیٹی ہونے والی ہے جمعیت علماء ہند کی، اس میں رکھوں گا، مشورہ ہوگا، جیسی بات طے ہوگی ویسا کیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد صدر محترم نے مجھ سے فرمایا کہ گلزار، بمبئی ایسا شہر ہے جو پورے ملک کے مدارس کی امداد کرتا ہے، ان کا چلانے والا بمبئی شہر ہے، کیا بمبئی اور مہاراشٹر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا؟ کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام۔ اس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت تو تھی ابتدائی طور پر۔ نام نہاد قائد جمعیت باغی جمعیت علماء کا سیکریٹری، میں نے ان سے کہا کہ بھئی پیسہ دیجئے، انہوں نے کہا اپنے صدر سے کہو وہ پیسہ دیں گے، بات انہوں نے کی ہے۔ میں نے حضرت مولانا سے پھر کہا مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ سب سے پہلی رقم حضرت مولانا نے 4 لاکھ روپے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذریعے مجھے دلائے، اور 4 لاکھ روپے بمبئی کے ایک مخیر شخص ابو عاصم اعظمی نے دیے۔ 8 لاکھ روپیہ دے کر یہ ہے ابتدائی کام جمعیت علماء ہند کا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی قیادت کا پہلا کام۔ ہماری اپیل سپریم کورٹ میں منظور ہو گئی، ہم جو چاہتے تھے وہ ہوا۔ ابھی وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چل ہی رہا تھا کہ کلکتہ میں ابھی مولانا اسدر صاحب نے کہا کہ 7 مسلمانوں کو نچلی عدالت میں پھانسی کی سزا ہو۔ وہ سپریم کورٹ کے مقدمے کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ جمعیت علماء اس میدان میں آئی ہے، اس لیے کہ وہ وقت تو ایسا تھا کہ اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، چچا بھتیجے کو نہیں پہچانتا تھا، ماموں بھانجے کو نہیں پہچانتا تھا۔ ایسا وقت تھا، اس وقت جمعیت علماء اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم میدان عمل میں آئی۔ وہ لوگوں نے بھی حضرت مولانا سے درخواست کی، مولانا نے فرمایا بھائی اس کو بھی دیکھ لو۔ ابھی مولانا اسدر صاحب نے جو کہا اس میں کچھ ان کو سہو ہو گیا۔ 7 میں سے جن کو نچلی عدالت میں سزا ہوئی تھی، ہم ہائی کورٹ میں گئے، 2 باعزت بری ہوئے، 3 کی سزا عمر قید نہیں 7 سال ہوئی، اور جس دن فیصلہ آیا 5 لوگ جیل سے باہر آئے۔ 2010 میں 5 لوگ عدالت سے جیل سے باہر آئے، 2 کا جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت۔ اس کے بعد میں آپ سے کیا بتاؤں، میں اور جگہ کی بات نہیں کرتا۔ آپ کے اتر پردیش میں اعظم گڑھ، بستی، مراد آباد، بجنور، امروہہ اور لکھنؤ کے مسلمان جیلوں میں پھنسے۔ کوئی انڈین مجاہدین کے نام کا جیل میں ہے تو کوئی CRPF کیمپ پر حملہ کے الزام میں قید میں ہے۔ یہ تمام مقدمات جمعیت علماء دیکھ رہی ہے، تفصیل تو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جمعیت علماء
یہ کیوں بنائی گئی تھی؟ یہ مظلوم ترکی کے مسلمانوں کی مدد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کی تعمیر میں مظلوموں کی مدد ہے، اور جمعیت علماء کا وہ نعرہ جو اس نے 1919 میں لگایا تھا وہ برابر قائم و دائم ہے، اور ہم ہمیشہ مظلوموں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی بات کم کر، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں